السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر بتائیے، کہاں سے پڑھنا ہے ہم نے؟ تھرٹی سکس، بالکل ٹھیک ہے۔ تیمم کا بیان۔ سب پڑھا دیا ہے، سب پڑھا دیا ہے۔ 36 سے پڑھنا، 36 سے۔ جی، باب نمبر 7 ہے۔ میری آواز وغیرہ بالکل کلیئر آ رہی ہے، تاکہ اس کے بعد میں آپ کی چیٹ کو بند کر دوں اور پھر ہم شروع کر دیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہم باب نمبر 7، باب تیمم، حدیث نمبر 36 سے شروع کرنے والے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں تیمم کی۔ کتاب کا نام بتا دیں بھائی، عمدۃ الاحکام کو لکھ دے۔ بس ٹھیک ہے، چند ایک ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ میسج کیجئے گا، باقی آپ وائس پرابلم ہے، سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں۔ تیمم کا پہلے لغوی معنی آپ کو بتاتے ہیں۔ لغت میں تیمم کسے کہتے ہیں؟ لغت میں تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، قصد کرنا، قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اسے عربی لغت میں تیمم کا یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی کیا ہے تیمم کا؟ یہ تو لغوی معنی تھا نا، لغت عربی لغت میں تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں، یہ شرعی معنی ہے تیمم کا، پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی کی طرف قصد کرنا، طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ پاک مٹی کی طرف قصد کرنا طہارت حاصل کرنے کے لیے،
یہ اس کا شرعی معنی ہے. آ جائے آپ کی طرف. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ دیکھا، رجلاً ایک آدمی کو. رآ یا را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رجلاً ایک آدمی کو، معتزلاً الگ تھلگ، سائڈ میں، جدا، سب سے جدا، سارے ایک طرف یہ ایک طرف. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا الگ تھلگ، جدا. لم یصلی، اس نے نماز نہیں پڑھی، فی القوم، قوم کے ساتھ. اس نے نماز نہیں پڑھی قوم کے ساتھ، الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے. فقال، آپ نے فرمایا یا فلانو، اے فلاں، ما منعک، تجھے کس نے روکا تھا، ان تصلی فی القوم، کہ تو نماز پڑھتا قوم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تو نماز پڑھتا، تجھے کس نے روکا تھا؟ یعنی قوم کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے فوراً ہی اس پر کوئی حکم لگا دیا. آپ نے پہلے وجہ دریافت کی، پہلے وجہ معلوم کرنی چاہیے، پھر آپ اپنا رد عمل پیش کریں. وجہ معقول ہے تو خاموش، صحیح بات بتا دیں اس کو. اور اگر وجہ غیر معقول ہے تو آپ نے جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے کر لیں، اصلاح کرنی ہے کر لیں، پہلے وجہ معلوم کریں. اب اس نے وجہ بتائی. فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصابتنی جنابتن، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، میں جنبی ہو گیا تھا، مجھے جنابت پہنچی تھی، میں جنابت سے تھا، میں جنبی ہو گیا تھا، میں حالت جنابت میں تھا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا. ولا ماء، اور پانی نہیں تھا، اور پانی نہیں تھا. سمجھے؟ اصابتنی جنابتن، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی، ولا ماء، اور پانی نہیں تھا. یہ وجہ بتا دی انہوں نے. اور تیمم کا انہیں پتہ نہیں تھا، ہے نا معقول عذر. نماز کا وقت تھا، آ کر بیٹھ گیا کونے میں، جنابت لاحق تھی، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، پانی تھا نہیں، تیمم کا علم نہیں تھا، معقول عذر تھا. جو ریزن تھا بڑا ہی معقول تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال، آپ نے فرمایا علیک بالصعید، آپ نے فرمایا مٹی کو لازم پکڑو. علیہ کا معنی لازم پکڑو، بالصعید، پاک مٹی کو. فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ، وہ تجھے کافی ہو جائے گی. یعنی پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو، وہ تمہیں کافی ہو جائے گی. دو وجوہات ہوتی ہے نا، پانی ہے ہی نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے غسل کرنا ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے آپ بیمار ہیں، پانی استعمال ہی نہیں کر سکتے. دونوں صورتوں میں پاکیزہ مٹی سے آپ نے تیمم کرنا ہے. دونوں صورتوں میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں. اچھا، وہ تیمم کیسے کرنا ہے اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، فجر کی نماز ہے، آپ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو دیکھا کہ آپ نے ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے. الگ تھلگ سے فارغ ہونے کے بعد، اے فلاں،
تو نماز میں کیوں شریک نہیں تھا؟ پھر اس نے وجہ بتا دی، اللہ کے رسول پانی نہیں تھا، غسل فرض ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا، آپ نے وجہ بتا دی کہ جب ایسی صورت ہو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو، وہ کافی ہے، غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے. یہ صحابی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی نا، یہ بدری صحابی تھے. خلاد بن رافع ان کا نام تھا. خا لام الف، خلا آخر میں دال ہے، جیسے خالد ہے نا تو الف لام الف لگا دیں، خلاد دال الف. خلاد بن رافع یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدری صحابی ہیں. یہ ان کا قصہ ہے. اب آپ مسائل لکھیں اس حدیث کے. پہلا مسئلہ، حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں، حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم غسل کے قائم مقام ہے. حالت جنابت میں پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم غسل کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، جیسے ہی پانی ملے گا آپ کو تو آپ نے فوراً غسل کرنا ہے، پھر تاخیر نہیں کرنی. یہ عارضی طہارت ہے. نمبر 2، تیمم اس صورت میں ہوگا جب پانی نہ ہو تیمم اس صورت میں ہوگا جب پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہو، یا پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہو. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ بیمار اتنا زیادہ ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا، زخمی ہے، تو اس کے زخم جو ہے وہ تازہ ہو جائیں گے اور اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. نمبر 3، کسی شخص کی غلطی کو دیکھ کر فوراً برا بلا کہنا درست نہیں. کسی کی غلطی کو دیکھ کر فوراً برا بلا کہنا درست نہیں، بلکہ اسے صفائی کا موقع دینا چاہیے.
मुमकिन है उज़र माकूल हो, मुमकिन है उज़र माकूल हो। माकूल का मतलब ऐसा मुनासिब उज़र हो जिसकी वजह से उसे डांट नहीं जा सकता, उसे बुरा भला कहना मुनासिब नहीं था। ठीक है, ये बुनियादी मसाइल थे। तरीका बता देता हूं, तयम्मुम का आगे भी आ रहा है। आपने पाक मट्टी लेनी है, मट्टी होनी चाहिए, वो मट्टी, ये पक्की जो दीवारें होती है ना सीमेंट की, इस पर हाथ लगा लें या मार्बल को लगा लें तो उसमें मट्टी नहीं है, कच्ची दीवार। यह पाक मट्टी आपके पास है, मिल भी जाती है, मिल भी जाती है, बाज जगहों पर पाक मट्टी तयम्मुम के लिए दस्तयाब भी है। जैसे यहां पर हमारे यहां मकतबा, जो मकतबे हैं ना इस्लामी कुतुब खाने, उनमें ये मौजूद है। जमजम का पानी मिलता है, तयम अपना, इसी तरह खजूरें आपको अजवा मिलेंगी, आपको जो है वो तयम्मुम के लिए पाक मट्टी दस्तयाब होगी। तो आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह उस मट्टी पर यूं मारना है, यूं मारना है। उसके बाद ज्यादा मट्टी लगी है तो यूं कर लें, या फिर फूंक मार दें। आपके बाद आप चेहरे पर फेरें एक दफा, उसके बाद दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, बाएं हाथ को दाएं हाथ पर, आपका तयम्मुम हो गया, खत्म। बस एक दफा मारना है, यूं झाड़कर या फूंक मार के चेहरे पर, और एक हाथ को दूसरे हाथ पर, एक एक बार, आपका क्या हो गया, तयम्मुम। यही गुस्ल के लिए है, यही वुजू के लिए है। जैसे ही पानी मिलेगा आपका तयम्मुम खत्म। गुस्ल फर्ज था तो आपको नहाना होगा, वुजू था तो अगली नमाज के लिए आपको वुजू करना होगा। अगर आपने नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़कर फारिग हुए और पानी आ गया, तो नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है, वो आपकी नमाज हो गई है। अब आप नहा लें, वुजू कर लें अगली नमाज के लिए। ठीक है, ये मसला भी अहम था जो आपके सामने मैंने रख दिया। एक और बात, जिन चीजों से वुजू टूटता है उन्हीं चीजों से तयम्मुम टूटता है। जो चीजें वुजू को तोड़ती हैं वही चीजें तयम्मुम को तोड़ती हैं, अलग से कोई चीज नहीं है। अगली हदीस, यह हदीस किताब के हिसाब से 37 है, मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है, सही बुखारी किताबुत तयम्मुम के अंदर, और सही मुस्लिम किताबुल हैस बाबुत तयम्मुम के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, यह हदीस भी बड़ी अहम है। यह हदीस है अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से। याद रखिए, ये जो हदीस है ना, ये हदीस इस मौजू पर सबसे सही तरीन हदीस है। सबसे सरी और वादे। अम्मार बिन यासिर कहते हैं, बासनी रसूलुल्लाह, मुझे भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फी हाजतिन, एक काम से। हाजा कहते हैं किसी काम को, किसी जरूरत को, किसी काम से, किसी जरूरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा।
فاجنبت، میں جنبی ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا مجھے، سویا حالت جنابت لاحق ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ فلم اجد الماء، مجھے پانی نہیں ملا، پانی ڈھونڈا میں نے، مجھے پانی نہیں ملا. فتمرغت، میں لوٹ پوٹ ہوا، ہوتا نا کروٹ کے بل دائیں بائیں ہونا، کرولنگ جس طرح کی جاتی ہے نا، دائیں بائیں ہوتے ہیں. آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، دائیں طرف کلٹیاں کھا رہے ہیں اور بائیں طرف کلٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمرغت، میں لوٹ پوٹ. فی الصعید، مٹی میں، کما جیسے، تمرغ الدابۃ، چھپایا جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے. عمومی طور پر دیکھا ہوگا آپ نے، گدھا زمین پر جب لیٹتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملتا ہے. وہ جس طرح جانور اس طرح کرتے ہیں نا، لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. میں جنبی ہو گیا تھا، غسل مجھ پر فرض ہو چکا تھا. بھائی وضو میں تو یہ بات معلوم تھی ان کو، وضو آپ نے کرنا ہو تو ایسے کرنا ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ غسل فرض ہو گیا تو پورے جسم پر مٹی لگنی چاہیے، تو لہذا مٹی کے لیے اپنے آپ کو زمین پر انہوں نے دائیں بائیں کیا. پھر انہوں نے نماز پڑھ لی. سما کہتے ہیں پھر ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی الاسلام کے پاس آیا. فذکرت ذلک لہ، میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، اس معاملے کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کس معاملے کو؟ اللہ کے رسول آپ نے مجھے کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا، میں جنبی ہو گیا، پھر میں نے پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، تیمم کرنا تھا، غسل فرض تھا، میں نے پوری مٹی میں اپنے آپ کو کلٹیاں دی، اس کے بعد پھر میں نے نماز پڑھی. تو پھر اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، سننے کے بعد اب آپ نے جواب دیا. فقال، انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انما کان یکفیک، تجھے تو کافی تھا، تجھے تو کافی تھا، ان تقوم، اے ان تفعل، ان تقول، ان تفعل، کہ تو کرتا بیدئی کا، اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہاکذا، اس طرح، ان تقول بمعنی ان تفعل، کہ تو کرتا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح. سمجھے کس طرح؟ پھر نبی الاسلام نے وہ کر دکھایا. ثم ضرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض، زمین پر، ضربتن واحدتن، ایک بار مارنا، ایک بار مارنا، ایک بار آپ نے دونوں ہاتھوں کو مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے مسح کیا، پھر آپ نے بائیں کو دائیں پر مارا، مسح، پھر آپ نے مسح کیا بائیں کا، علی الیمین، دائیں پر، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارا، ایسے. وظاہر کفئی، اور دونوں ہتھیلیوں پر، بائیں کو دائیں پر مارا، پھر دونوں ہتھیلیوں پر. اچھا اس میں طریقہ، ایسے کرنے کے بعد آپ دائیں کو کر لیں بائیں پر، یا بائیں کو کر لیں دائیں پر، دونوں روایت موجود ہیں. ووجہہ، اور اپنے چہرے پر. یہاں ترتیب کچھ اور ہے، یعنی یہ دونوں ترتیبیں ٹھیک ہیں، پہلے چہرے پر مار لیں، اس کے بعد پھر دائیں اور بائیں، یا پہلے دونوں ہاتھوں پر مار لیں، اس کے بعد چہرے پر مار لیں. دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، اور وہ دونوں صحیح بخاری میں موجود ہیں. نبی الاسلام نے یہ عمل بھی کیا اور وہ عمل بھی کیا ہے. تین باتیں تیمم کے تعلق سے معلوم ہوئی. ضرب صرف ایک ہے، ایک دفعہ مارنا ہے. دو دفعہ مارنے والی حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ مارنا ہے، اس کے بعد پھر جھاڑیں گے.
दाएं को बाएं पर, बाएं को दाएं पर, उसके बाद चेहरे पर एक एक दफा। और मट्टी पाक कब? जब पानी ना हो, चाहे वुजू चाहे गुस्ल, दोनों के लिए। ठीक है जी। ये उनका अपना इज्तिहाद था, उन्हें पता ही नहीं था, उनका अपना इज्तिहाद था, उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने तो ये समझा हुआ था कि तयम्मुम का तरीका तो ये है चेहरे और हाथ पर, गुस्ल के लिए तो पूरे जिस्म पर मट्टी लगनी चाहिए, तो पूरे मट्टी पर वो उलट पुलट हुए और जिस्म पर मट्टी मल ली। इनका इज्तिहाद गलत हुआ। नबी इस्लाम ने बताया कि तुम्हारा ये तुम्हें ये करना ही नहीं था। तयम्मुम का एक ही तरीका है वुज़ू और गुस्ल के लिए, और आपने वो तरीका बता दिया। आता है मसाइल की तरफ। मसला नंबर 1, पानी ना होने की सूरत में पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम गुस्ले जनाबत के कायम मकाम होता है। पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम गुस्ले जनाबत के कायम मकाम होता है। नंबर 2, तयम्मुम का तरीका कुछ इस तरह है कि दोनों हाथ एक बार जमीन पर मारे जाएं, दोनों हाथ एक बार पाक मट्टी पर मारे जाएं, दोनों हाथ एक बार पाक मट्टी पर मारे जाएं, फिर उन्हें अपने चेहरे और दोनों हाथों की बालाई सतह पर मल लिया जाए। बालाई सतह यानी ऊपर वाली सतह, ये अंदरूनी सतह होती है और ये बालाई सतह होती है। इसको बातनी सतह कहते हैं, इसको जाहिरी सतह कहते हैं। दोनों हाथों को जाहिरी सतह पर मल लिया जाए या बालाई सतह पर मल लिया जाए। नंबर 3, तयम्मुम का यह तरीका वुदू और गुस्ल दोनों के लिए यकसा है। तयम्मुम का यह तरीका वुदू और गुस्ल दोनों के लिए यकसा है। यानी वुजू आपने करना था या आपने गुस्ल करना था, पानी नहीं है या पानी नुकसानदेह है, तो तरीका एक ही है तयम्मुम का। नंबर 5,
بسا اوقات عبادت کے مسائل میں بھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. بسا اوقات عبادت کے مسائل میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. نمبر 6، اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اور وہ اپنے اجتہاد میں کوئی عبادت کر لیتا ہے اگر مجتہد کا اجتہاد غلط ہو اور وہ اپنے اجتہاد میں کوئی عبادت کر لیتا ہے، بعد میں صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، بعد میں صحیح مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس عبادت کو لوٹانے کا حکم نہیں ہے، تو اس عبادت کو لوٹانے کا حکم نہیں ہے. لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب لکھ لیا جی. اب اگلی حدیث، عن جابر بن عبد اللہ، یہ 38 حدیث نمبر ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التیمم کے اندر اور صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ بڑی عظیم حدیث ہے. اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں. اعطیت، مجھے دی گئی ہیں. خمسا، 5 چیزیں. لم یعطہن، وہ چیزیں نہیں دی گئیں. احد، کسی ایک کو. من الانبیاء، انبیاء میں سے. قبلی، مجھ سے پہلے. الحمدللہ، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی. یعنی یہ میرا خاصہ ہے، یہ خصوصیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر 1، پہلے خصوصیت، نصرت بالرعب، خوف کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کے ساتھ. یعنی میں اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور ہوتا ہوں، اپنے دشمن سے 1 مہینہ دور،
اور میں جیسے جیسے آگے بڑھتا ہوں دشمن کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. دشمن پر میرا رعب، میرا خوف، میری دہشت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک فضیلت یہ. دوسری، وجعلت، اور بنا دی گئی ہے، لی، میرے لیے، الارض، زمین، مسجدن، مسجد، سجدہ گاہ، عبادت گاہ، وطہورن، اور پاک. پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. جہاں چاہوں نماز پڑھ لوں. پاک ہونے کا مطلب یہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لوں، زمین پاک ہے. چند مقامات پر استثناء کیا گیا، وہاں جہاں گندگی ہے، بیت الخلا ہے، کچرا گاہ ہے، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، قبرستان ہے، یہاں نماز نہیں ہو سکتی. جہاں پاک ہے، گندگی نہیں ہے، وہاں نماز ہو سکتی ہے. یعنی سابقہ انبیاء کے لیے جگہ کو مخصوص کر دیا گیا تھا، صرف اسی جگہ نماز پڑھ سکتے، اس کے علاوہ نماز نہیں. یہاں مسجد ہے، مسجد میں پڑھے. مسجد آپ سے بہت دور ہے، نہیں پہنچ پاتے، آپ وہیں نماز پڑھ لیں. پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لیں. فَأَيُّمَا رَجُلٍ، بس جو بھی آدمی، من امتی، میری امت میں سے، ادرکت الصلاۃ، اسے نماز پا لے. میری امت کے کسی بھی آدمی کو جہاں کہیں بھی نماز پا لے، فَلْيُصَلِّ، اسے چاہیے کہ وہاں نماز پڑھ لے. یہ نہیں ہے کہ اسے اب لمبا سفر کر کے مسجد میں جانا ہوگا، مسجد نہیں گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ مسجد میں جائے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر بہت دور ہے، مسجد نہیں جا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے؟ نہیں، وہی نماز پڑھ لے، وہی نماز پڑھ لے. جہاں کہیں بھی میری امت کو نماز پا لے، اسے چاہیے کہ وہی نماز پڑھ لے. وَأُحِلَّتْ لِي، حلال کر دی گئی ہے میرے لیے، المغانم، مال غنیمت. مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا. وَلَمْ تَحِلَّ، اور نہیں حلال تھا، لِأَحَدٍ، کسی نبی کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت جنگ کے بعد ایک جگہ جمع کیا جاتا، آگ آتی جلا کر راکھ کر دیتی، آگ کھاتی تھی. اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، وہ کھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں. مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، لوگ میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور ایک آخری فضیلت، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، یعنی یہ چوتھے نمبر پر ہے، مجھے شفاعت دی گئی ہے. شفاعت، شفاعت میں سے سب سے عظیم شفاعت شفاعت عظمیٰ ہے. حساب و کتاب کی ابتدا اللہ کے رسول کی شفاعت سے ہوگی، اس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے نبی کی شفاعت سے ساری امتوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا. شفاعت کبریٰ کہتے ہیں اسے. اور آخری فضیلت یہ ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی کو بھیجا جاتا تھا خاص ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک اس قبیلے میں، ایک اس قبیلے میں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، کئی انبیاء. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں،
पूरी इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए आखिरी नबी खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा गया है। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, सिलसिला नबूवत खत्म। ये था हदीस का तर्जमा, जिसमें नबी इस्लाम को 5 खुसूसियात से नवाजा गया, उसका बयान है। उनमें से हमारे मौजू से ताल्लुक रखने वाली ये खुसूसियत कि पूरी जमीन को पाक बना दिया गया है, इबादत की जगह मस्जिद बना दिया गया। चंद एक मकामात के लिए, जैसे कब्रिस्तान है ना नमाज होती है, और इसी तरह मज़बा खाना जहाँ जानवर ज़बा होते हैं वहां नमाज नहीं हो सकती। इसी तरह बैतुल खला कचरा गाह, क्योंकि वो गंदी जगह है, लिहाजा वहां नमाज नहीं हो सकती, वहां तयम्मुम नहीं हो सकता। पाक मट्टी से तयम्मुम कर लें, और इसके अलावा कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हैं अगर मस्जिद आपके करीब नहीं है। मस्जिद करीब है तो फिर मस्जिद में ही नमाज होगी, घर में नमाज नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई शरई उज़र हो। मसाइल बड़े अधीन है, इसलिए मसाइल लिख लें आप। नंबर 1, नबी इस्लाम तमाम अंबिया से अफजल और आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। नबी इस्लाम तमाम अंबिया से अफजल और आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। नंबर 2, नबी इस्लाम के ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया जो किसी और नबी को हासिल ना हो सकी। नबी इस्लाम को ऐसी खुसूसियात से नवाजा गया जो किसी और नबी को हासिल ना हो सकी। शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की नेमतों का तस्करा भी इबादत है। शुक्र अदा करने के लिए, यह अगला मसला है, शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की नेमतों का तस्करा भी इबादत है। नंबर 4, पूरी जमीन पर ममनुआ मकामात के अलावा, पूरी जमीन पर ममनुआ मकामात के अलावा नमाज अदा की जा सकती है। ममनुआ मकामात मैंने बता दिए आपको। कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती, बैतुल खला में नमाज नहीं होती, इसी तरह जहां पर गंदगी गिलाजत हो नमाज नहीं होती, इसी तरह जहां जानवर ज़बा किए जाते, मज़बा खाना, वहां नमाज नहीं होती, वगैरह वगैरह। 5वां मसला है पानी ना होने की सूरत में पाक जमीन और पाक मट्टी से तयम्मुम करना जायज है। पानी ना होने की सूरत में पाक जमीन और पाक मट्टी से तयम्मुम करना जायज है।
ठीक है जी, तो ये तयम्मुम का बाब मुकम्मल हुआ जिसमें हमने 3 हदीसें पढ़ी हैं। इन 3 हदीसों में तयम्मुम का खुलासा आपके सामने रख देता हूं। जब आपके पास पानी मौजूद ना हो या पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो, गुस्ल फर्द हो चुका हो या वुजू करना हो, आपने तयम्मुम करना है, जिसका तरीका यह है कि एक दफा अपने हाथ को जमीन पर मारेंगे, झाड़ा या फूंक मारी, अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, बाएं हाथ को दाएं हाथ पर और चेहरे पर फेर लिया, आपका तयम्मुम हो गया। जब तक पानी मौजूद नहीं है आप वुजू से हैं। आपके इस तयम्मुम को सिर्फ वो चीजें तोड़ेंगी जो वुजू को तोड़ती हैं। भाई गमले की मिट्टी पता नहीं पाक है या नहीं पाक, कभी कभी उसमें वो जानवर का फुजला मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर पानी मौजूद है तयम्मुम नहीं हो सकता, इल्ला ये कि जान को खतरा हो फिर हो सकता है। पानी नहीं है, गुस्ल है या वुदू है, तयम्मुम कर लें आप। पानी आ गया तो आपका तयम्मुम खत्म, अब आपने वुजू करना है, अब आपने गुस्ल करना है अगर गुस्ल फर्ज था आप पर। इज्तिहाद ये होता है, मसलन आपको समझ में नहीं आ रही, आपके पास कोई दलील नहीं है। जिस तरह सहाबी ने तयम्मुम का तो सुना हुआ था कि वुजू में तयम्मुम यूं करते हैं, गुस्ल में कैसे करते हैं उनको पता नहीं था, तो उन्होंने इज्तिहाद ये किया, हो सकता है मट्टी पूरे जिस्म पर लगानी है तो पूरे जिस्म पर लगा ली उन्होंने। अगर जगह साफ नहीं है तो जाहिर है नमाज नहीं पढ़ सकते, साफ जगह तलाश करना जरूरी है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसी सूरत हाल है, कहीं से पाक मट्टी मंगवा लें आप। जी हां, एक उससे मिलती जुलती जो दलील आपके पास है उससे मिलता जुलता कोई अमल कर लेना। सिर्फ हमने कलाई तक करना है, दोनों हाथों की कलाई तक और चेहरे तक, बस। हर शख्स इज्तिहाद नहीं कर सकता, इज्तिहाद सिर्फ वो शख्स, देखें कुछ ना कुछ वाकफियत होना जरूरी है। वाकफियत के बाद अगर आपके पास कोई मसला मालूम करने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर आप इज्तिहाद कर लें। अगर रास्ता मालूम है, आप आलिम से रुजू कर सकते तो रुजू किया जाएगा। नहीं, शुकूक शुबहात को तो नहीं कहते। नहीं, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, पानी नहीं है तो तयम्मुम कर सकते हैं। मसाइल एक दूसरे से शेयर कर लें। हाँ देखिए, मट्टी भी नहीं है पानी भी नहीं है तो ऐसे ही नमाज पढ़ ले। फिर ऐसी जगह भी होती है जहां मट्टी भी नहीं है पानी भी नहीं है, तो फिर ऐसे ही नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने एक नमाज ऐसी पढ़ी थी जब पानी नहीं था और तयम्मुम का हुक्म भी नहीं उतरा था, तो ऐसी ही नमाज पढ़ ली थी। इमाम बुखारी ने से बुखारी में ये बाब कायम किया है, ना मट्टी है ना पानी है तो फिर वो नमाज पढ़ ले ऐसे ही। इज्तिहाद का बयान पढ़ेंगे उसूल में। जमीन की मट्टी, जमीन की मट्टी, गुस्ल की जरूरत नहीं है, तयम्मुम कर लिया, यही तो पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ, अगर मट्टी से बनी हुई दीवार है तो कर सकते हैं। ठीक है, मसाइल एक दूसरे से शेयर कर लें, वक्त हो चुका है। भाई पानी आपकी दस्तरफ में ना हो, आपकी कुदरत में ना हो उस पानी को हासिल करना।
بالکل کر سکتے ہیں مٹی سے صاف. چلیں آپس میں ریویو کرتے رہیے گا, دہراتے رہیے گا, ایک دوسرے کو مسائل شیئر کرنے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اجتہاد کے مسائل آپ پڑھیں گے تو وہیں آپ گفتگو کیجیے گا, ابھی چھوڑ دیں اس کو.